میرے خیال میں ہم نے جون سے پہلے بھی آپ کے جو علاقہ ہے 10 دن کے حوالے سے شمس سے میرا 3-4 بار میٹنگ رہا. اس نے اس وقت یہ روڈ کا کہا تھا کہ یہ ان کا بہت بڑا ضرورت ہے اور اس کے علاوہ مجھے ضرورت نہیں یہ سامنا ہے. اور میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ اس نے سکیمیں بھی اپنے حلقے میں دیا اور آج پتہ چلا ہے کہ حلقے میں سب سے زیادہ ترجیح آپ کے علاقے کو دیا اور دینا حق بھی تھا کیونکہ یہاں اس سے پہلے ترقیاتی کام اس قدر نہیں ہوا. جو نصر اللہ خان صاحب ممبر تھا تو اس نے اپنا ٹینیور میں کچھ سکیمیں دیا. اس کے علاوہ میرے خیال میں 10 دن کو کوئی ترقیاتی کام ہوا نہیں. تو آج آپ لوگوں نے کچھ ہمیں چیزوں کا مجھے کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت کم ہے. یہ کچھ نہ ہونے کی چیز ہے. ہمارے بورڈ جو ہے شمس صاحب نے کم کر دیا لیکن جو چینل کا آپ لوگوں نے بات کیا میں ATS ہے یہ کرواؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے پروگرام ناکام ہو کے نہ ہوا تو میں اس کو کمنگ EDP کا ایسا بنا کے 15 یا 20 کروڑ جتنا بھی جائے گا اس چینل کو میں بناؤں گا. یہاں بجلی کے حوالے سے ایک تو یہ پاور ہاؤس پہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ کام میں سست روی ہے. بدقسمتی سے پورا GB کا یہی حالت ہے. ہمارے پاور کے جو کام ہے وہ اگلے 10-15 سالوں سے وہ اس انداز میں نہیں ہو رہا ہے جس انداز میں ہونا تھا. 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے وہ 3 سال کے بجائے 10 سال میں بھی وہ ناکام رہتے ہیں. تو میں یہاں سے جا کے سیکرٹریز اور چیف انجینئر صاحب کو بلا کے آپ کے پاور ہاؤس کا کام کو ہم تیز کریں گے اور انشاءاللہ ان کو 2-3 مہینے کا جتنا اس لیے کام ہو سکتے ٹائم دے کے میں اس کو مکمل کروں گا اور اس کے افتتاح کے لیے پھر آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس. اور شمس صاحب نے مجھے کل رات آپ کی کمیٹی سے بات کر کے بلاک سے کچھ ڈیمانڈ کیا 4 کروڑ کا. میں 4.5 کروڑ آپ کو بلاک میں دے دوں گا. جو آپ کے چھوٹے موٹے سکیمیں جو گاؤں لیول کے چھوٹے سکیمیں جو 6 مہینے کے اندر وہ آپ کر کے دینا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا. ٹرانسمیشن لائن کا بات کیا آپ کا ایک سکیم ہے اسٹور کا اس سے 1.5-2 کروڑ روپے یہاں آپ کے پول اور تار کی جو کمی ہے اس کو بھی میں شامل کروں گا. یہ اعلان ہے یہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہاں جو سکول کا میں نے پتہ کیا میں چاہتا تھا کہ دونوں سکول اپ گریڈ کا میں کالج کا اعلان کر کے جاؤں لیکن گرلز کا ہوا تو بوائز ہائی سکول کو میں انٹر کالج کا درجہ دیتا ہوں اور یہ ڈیوٹی میں اس کو انشاءاللہ شامل کروں گا. اس کے علاوہ بھی آپ کے حلقہ ہے یہ علاقے کے جو بھی ترقیاتی حوالے سے جو کام ہے انشاءاللہ ہم 1 سال تک کے زندگی رہے تو ہم اگر اس پوزیشن میں نہ ہو تو حلقے سے انشاءاللہ ہم نے پھر آنا ہے. اور میاں آباد کا میں تو چاہتا ہوں کہ اسی یونین کونسل کو تحصیل کا اعلان کروں. یہ میاں آباد کی چھوٹی بات ہے. میں آپ کو تحصیل کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے دوار سے آگے تک آپ کو تحصیل کا اعلان کرتا ہوں یہ کروں گا. تو مجھ سے پہلے تقریر ہمارے بھائیوں نے مولانا سمیع صاحب پورا GB لیول کا مقرر ہے اور عالم بھی ہے اور جو مقررین نے ہمیں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو عزت ہمیں اور میرے کابینہ کو دیا ہے اس کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پھر شکریہ ادا کروں. اللہ آپ کو بہت شکریہ جناب وزیراعلیٰ صاحب. آپ سے ہماری امیدوں سے بڑھ کر ملا. 10 کے قبائل نے جو عزت ہمیں اور ہمارے کابینہ کو دیا میرے خیال میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ کس الفاظ میں ادا کروں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے اپنے جو قدیمی روایات
जो आपके बाप दादे के थे वो साबित कर दिया कि वाकई आप कदीमी लोग थे, आप रिवायती लोग हैं, आप मेहमानों को कदर करना अपने कबायली अंदाज में जानते हैं। मैं लंबे उस पर नहीं जाता हूँ। हमें मुझे 10 दिन के लोग कान खोल के बात सुने, मुझे किसी महफिल में शर्मिंदा ना करे कि शर्म ने स्कीमें दी है। ये सरकार का बजट था, एहसास होना चाहिए मेंबर को, एहसास होना चाहिए। सरकार का बजट था, सीएम साहब के आगे ये बैठे हुए सीएम साहब, जब आपकी कमेटी ने मुझे कहा और मुझे एहसास भी था, पहाड़ी इलाका है, ट्राइबल इलाका है, यहाँ पे मुझे पता था कि हर गांव तक गाड़ी की अप्रोच नहीं थी। गुज़िश्ता एडीपी में सीएम साहब आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने 45 करोड़ रुपए इस कौम के नाम पे दे दिए, जो आज BC1 गिलगित में पुरानी डिवीजन में इंशाल्लाह पहुंचा है। अगले 1-2 महीनों में 36 किलोमीटर लिंक रोड डस्टिंग का इंशाल्लाह कोशिश होगी सीएम साहब के दस्त मुबारक से हम इफ्तिताह करा सकें। और मेरी ख्वाहिश भी होगी कि एक बार फिर ये कौम शराब को सलामी देने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है, ऐसा ही है ना। मैं अपनी तरफ से मैं सलाफ दश्किन की हैसियत से बात करता हूँ। मैं इस दश्किन के बेटे की हैसियत से सीएम साहब आपको, आपके साथ आए हुए मेरे कुलीग, मेरे मिनिस्टर साहिबान का, मैं अपने इस दश्किन घर में आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और ये आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर हैं, बावजूद इसके बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। सीएम साहब की सेहत का आप तमाम दोस्तों को पता है। कोई दूसरा, जैसे मुझसे पहले यहाँ पे मेरे दोस्तों ने कहा, जो तगड़े सीएम थे, जो हेल्दी थे, कभी शायद आज तक तारीख में किसी को हिम्मत जुर्रत नहीं हुई कि इस पसमानदा इलाके में एक ऐसी कबायली गैरतमंद कौम है, एक ऐसी अपने तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने कल्चर की वजह से स्टोर में एक यूनिक समझी जाने वाली गैरतमंद कौम है। उसको, उस कौम को सलाम देने आज तक वो नहीं पहुंचे। लेकिन मैं सिर्फ सलाम पेश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब आपको और आपके साथ आए हुए अपने दोस्तों को कि इस गैरतमंद कौम के इन खूबसूरत, गैरतमंद, दिलेर, जुर्रतमंद चेहरों को देखने की खातिर आज आप इस कच्चे पक्के सड़क से होते हुए इनके दरमियान मौजूद हैं। आप खराज तहसीन के लायक हैं। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, हर कौम के अंदर और स्पेशली आज के दौर में जाहिर गैरत तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन उस कौम की जो पढ़ी लिखी और गैरतमंद यूथ होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो खैर का मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, या इलाके की फलाह बहबूद या समाज के बहुत सारे इशूज की बात हो, तो वहां के पढ़े लिखे यूथ का अपना एक किरदार होता है। दश्किन के अंदर इनके जो कबाइल का जो कल्चर है वो तो अपनी जगह में, इनके यूथ को आज मैं सुरुख सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों ने न सिर्फ अपने आबा अजदाद के कल्चर को जिंदा रखा हुआ है, बल्कि आप लोगों ने दश्किन इत्तेहाद के लिए और दश्किन इत्तेहाद के नाम पे जो कबाइल की यहाँ पे कमेटी है, जरगा है, उनके साथ जिस तरीके से आप शाना बशाना हमेशा इस धरती की गैरत के लिए अपने जाती इंटरनल छोटे मोटे इशूज, छोटी मोटी अपनी नाराजगियों को आप बालाइताक रखते हैं और दश्किन की गैरत को अपना मेन एजेंडा बना के दश्किन की यूथ जिस तरीके से आज इस दश्किन में अपना किरदार अदा करती है, मैं आप दोस्तों को भी सलाम पेश करूंगा। यहाँ पे एक बात की, मैं अक्सर, मुझे नहीं पता चलता कि वो मैं स्कर्दू में हूँ, गिलगित में हूँ, दियामर में, जहां पे भी हूँ। ये सिर्फ दश्किन के लिए एजाज की बात नहीं है, ये एजाज की बात जिला स्टोर के लिए है। मेरा मकसद, मेरा मतलब मरहूम एसपी अमीर हमजा साहब की अगर मैं बात आज इस जलसे में ना करूं तो शायद ये कंजूसी होगी या मेरी बेवकूफी होगी। हम सब यहाँ पे मर्द बैठे हैं, लेकिन चंद लोग अल्लाह पाक उनके अंदर ऐसी सलाहियत या गैरत या जुर्रत देते हैं जो मर्दों के भी मर्द होते हैं। मेरा मतलब दश्किन का नाम आप जहां कहीं ले तो आपसे अगला बंदा ये जरूर पूछता है कि आप अमीर हमजा साहब के लगते क्या। तो ये आप लोगों के लिए इससे बड़ी हालत क्या हो सकती है, मुझे बताएं। ये इससे बड़ी गैरत क्या हो सकती है। फिर जो उनका नाम लेता है
ان کو نام تو ہر کسی کا لیا جاتا, میری طرح کمزور آدمی ہو تو کہا جاتا ہے کمزور آدمی ہے. جن الفاظ کے ساتھ, جس غیرت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے, آج ان کے قبر کی اس مٹی کو میں سلوٹ پیش کر کے جاؤں گا. ایسے بیٹے دعا کرے دشت میں. پوری ٹیم کا دشت احمد پر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مسائل سر اس علاقے میں اتنے زیادہ ہیں, یہ مسائلستان کا گڑھ بنا ہوا ہے. کہ تقریباً 45 سال سے یہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیتا تھا. ہم آپس میں ہم ووٹ بھی باہر نہیں دیتے تھے. پہلے زمانے میں نصر اللہ صاحب کو 2-3 دفعہ دیا تھا. اس کو جتانے کے بعد شاید جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تو وہ ایکسپیکٹ ہماری وہ چیز پورا نہیں کر سکے, کیونکہ اس وقت فنڈ کی کمی تھی. لیکن اچھا اس نے دشت کے لیے بہت ساری اسکیمیں دی. اس کے بعد اس دفعہ میں خود کینڈیڈیٹ تھا, پیپل پارٹی نے ٹکٹ نہیں دینے کی وجہ سے, اور اس علاقے کے جو مسائل تھے اس کو میں آپ سے مزید عرض کرتا چلوں, یہاں کے جو قبائل قدیم دور سے یہاں پہ آباد ہیں ہزاروں سال سے, ان کے علاقے کے قبائل کے ساتھ قدیم دور سے زمانے امن ہو یا زمانے جنگ ہو, یہاں کے قبائل کے وہاں کے ساتھ تعلقات استوار رہتے تھے. اسی پس منظر میں قدیم دور میں خونی رشتے بھی ہیں جو کہ آج تک موجود ہیں اور زمانے قدیم سے چلتے آ رہے ہیں. اور اسی کلچر, انہی روایات, اسی تہذیب و تمدن, انہی رواج, انہی رسوم و رواج کی آج کسی حد تک یہاں آج بھی یہی چھاپ, وہی جھلک, وہی پرتو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر جب زمانے کے انداز تبدیل ہو گئے, تہذیب و تمدن نے چولہے بدلنے شروع کیے, زمانے کے اقدار تبدیل ہونا شروع ہوئے, تو یہاں کے باسیوں نے بھی مروجہ زمانے کے اقدار کے ساتھ اپنی قدیم روایات کو محفوظ رکھنے کے ساتھ, اپنے اقدار کو محفوظ رکھنے کے ساتھ جدید انداز میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی, اور تعلیم و تعلم کے میدان میں بھی کافی حد تک کوششیں کرتے ہوئے آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں سکولوں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ڈسپنسریوں کی بھی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے خصوصی طور پر میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر بجلی کے بہت زیادہ کرائسس ہے. ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہے اسٹور میں, لیکن ہمارے یہاں ڈیجیٹل پروجیکٹ میں ابھی کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے, لیکن وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا. یہاں ذمہ داران بھی موجود ہیں. اگر کوئی فنی وجہ ہے, کوئی فن کی کمی کی وجہ ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کمی کو دور کیا